مجھے خون بہا میں ونی چاہیے، اور ونی میں خان حویلی کا بڑا ثبوت سیغم خانزادہ۔ اس کی سر چنگھاڑتی آواز بھرے جرگے میں گونجتے وہاں ایک ساکت جمود لانے کا باعث بنی۔ جرگے میں موجود ہر فرد نے حیرت اور اجنبی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کی جانب دیکھا جو سر تا پیر سیاہ چادر میں لپٹی اپنے مطالبے سے رسم ونی کی کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ لڑکی، ہوش کے ناخن لو۔ لڑکے کب سے ونی ہونے لگے؟ خاور خانزادہ پرجلالی کے عالم میں گرجے۔ مروہ نے استہزائیہ نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہاتھ سینے پر باندھے۔ حیرت ہے، جب برسوں سے لڑکیاں اس رسم کی بھینٹ چڑھتی آئی ہیں تو لڑکے کیوں نہیں؟ یا آپ بلا واسطہ طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکے رسم ونی میں ہونے والے مظالم سہنے کی متحمل نہیں ہوتے؟ مروہ کا لب و لہجہ تمسخرانہ تھا۔ ایک نظر اپنے جواب سے تلملاتے خاور خاندان پر ڈالتے اس نے ان کے پہلو میں کھڑے نوجوان کی جانب دیکھا جس کے جاذب نکوش تناؤ کا شکار تھے۔ یقیناً یہ سب اس کے نزدیک ناقابل برداشت تھا۔ تمہارا یہ مطالبہ جائز نہیں لڑکی، زر یا زمین مانگو، منہ مانگی ملے گی۔ خاور خانزادہ نے تردید بردی۔ مضحکہ خیز، خون ہوا ہے میرے بھائی کا، قتل کیا ہے آپ کے بیٹے نے، اور کہتے ہیں میرا مطالبہ جائز نہیں۔ گر آپ خون کے بدلے خون دے سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ، گر نہیں تو ونی پر اکتفا کریں۔ مروہ بھڑک اٹھی۔ خاور خانزادہ نے پہلو بدلا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو وہ ہرگز قربان نہیں کر سکتے تھے، آخر اس نے تو مستقبل میں تمام جائیداد کا وارث بننا تھا۔ مروہ کا مطالبہ تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ انہیں ہر حال میں اپنے بھتیجے سیغم خانزادہ کو ونی کرنا تھا۔ کیا یہ مطالبہ آپ لوگوں کی نظر میں درست ہے؟ جرگے کی بزرگان کی جانب دیکھتے سوال کرتے انہوں نے ایک آخری بچاؤ کی کوشش کی۔ بے شک رسم کو الٹ دیا گیا ہے خاور خانزادہ، لیکن لڑکی حق پر ہے۔ قتل ہوا ہے اس کے اکلوتے بھائی کا، یا تو اپنا بیٹا پیش کرو یا پھر بھتیجا ونی کرو۔ مابین نظروں کے تبادلے کے بعد بزرگان میں سے ایک نے فیصلہ سناتے مروہ کے مطالبے پر جائز کی مہر لگائی۔ جرگے میں چند ثانیے کے لیے مکمل خاموشی چھائی۔ مروہ کی نگاہوں میں فتح مندی کی مخصوص چمک ابھر آئی، جبکہ خاور خانزادہ کی نگاہوں میں بے بسی، اور ان کے پہلو میں کھڑا نوجوان اس کی بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے۔ وہ تو نگاہوں سے ہی مروہ کو سالم نگل جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ منظور ہے مجھے، خاور خانزادہ نے بلاخر احتجاج کے ہتھیار پھینکے۔ مروہ سر جھکائے زخمی سا مسکرائے، جبکہ سیغم نے بے یقینی سے خاور خانزادہ کی جانب دیکھا۔ لیکن مجھے منظور نہیں چاچا، میں ہرگز یہ مطالبہ قبول نہیں کروں گا۔ سیغم دبی دبی آواز میں غورایا۔ سیغم، یہ وقت بحث و مباحثے کا نہیں ہے بیٹا۔ تم واقف ہو علی مجھے اور تمہاری چاچی کو کس قدر عزیز ہے۔ میں اسے قربان نہیں کر سکتا۔ تمہاری چاچی بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر پائے گی۔ خدا را میری خاطر راضی ہو جاؤ۔ محض ہاتھ جوڑنے کی نوبت رہتی تھی خاور خانزادہ وہ بھی کر گزرتے، گر سامنے ان کے دشمن کی بیٹی مروہ ملک نہ کھڑی ہوتی۔ سیغم نے ضبط کے باعث جبڑے بھینچے۔ میں نفرت کرتا ہوں اس لڑکی سے چاچا سائیں، آخر کیسے اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ انتہائی زہریلے لہجے میں مروہ سے نفرت کا اظہار کیا، اور وہ جو مقابل کے ہلتے لبوں کی جنبش پڑ رہی تھی اس کے اس اظہار پر نفی میں سر ہلاتے اپنے سر سے ڈھلکتی چادر درست کر گئی۔ تمہاری نفرت اس کے ساتھ رہ کر بھی جوں کی توں رہنی چاہیے سیغم، محض تمہیں ونی کیا جا رہا ہے، اس سے محبت پر مجبور نہیں۔ خاور خانزادہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ سیغم نے سلگتی آنکھیں میچے ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے۔ بچپن سے جس شخص نے اسے پالا، اسے اس کا حق دیا، آج اسی شخص کی خاطر وہ یہ کڑوا گھونٹ بھرنے کو تیار ہوا تھا۔ قاضی صاحب کا انتظام کرو۔ جرگے کے بزرگان نے قاضی کو بلانے کا حکم دیا۔ ضرورت نہیں، موصوف سالوں پہلے میرے شوہر کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ مروہ نے انکشاف کیا، ایک ایسا انکشاف جو وہاں موجود ہر شخص کو دنگ کر گیا، ماں سوائے خاور اور سیغم خانزادہ کے۔ محض وہی تو واقف تھی کہ ملک اور خاندان کے درمیان برسوں سے چلتی آ رہی دشمنی اس رشتے کو منو مٹی تلے دفن کر گئی تھی، جسے آج پھر زمین سے نکال کر زندہ کیا گیا ہے۔ سیغم نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی، جبکہ خاور خانزادہ سر تا پیر سلگ اٹھے۔ چلے محترم شوہر صاحب۔ قدم در قدم چلتے مروہ سیغم کے نزدیک آتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے گویا ہوئی۔ کہاں؟ یہ سوال خاور خانزادہ نے کیا۔ خان حویلی۔ مروہ نے سیغم کی نفرت میں ڈوبی آنکھوں سے نظریں پھیرتے خاور خانزادہ کی جانب دیکھا، جن کے ماتھے پر مارے اجنبی بل آن سمٹے تھے۔ لیکن کیوں؟ اصولاً تو سیغم کو تمہاری حویلی جانا چاہیے۔ الجھن زدہ لہجے میں اعتراض پر تھا۔
آخر سامنے کھڑی لڑکی کرنا کیا چاہتی تھی؟ اصول آج سے بدل لیے گئے ہیں۔ وہ کیا ہے نا، مروہ ملک اصولوں پر چلتی نہیں، اپنے اصول خود بناتی ہے۔ ونی ہو کر سیغم خانزادہ ملک حویلی نہیں جائے گا، بلکہ اسے ونی لینے والی کے ہمراہ خان حویلی میں ہی رہے گا۔ گاڑی کون سی ہے؟ بلکہ رہنے دیں، مجھے معلوم ہے۔ ٹیکا سا جواب دیتے وہ سیغم کو مکمل نظر انداز کرتے اس کے عقب میں کھڑی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ یہ لڑکی میرا ضبط آزما رہی ہے چاچا۔ سیغم نے دانت یوں پیسے مانو دانتوں کے بیچ مروہ کی گردن ہو۔ برداشت کرو بیٹا، جلد از جلد اس کا حل بھی نکال لیں گے، ایک بار علی مل جائے۔ خاور خانزادہ نے اسے تسلی دی۔ مروہ ملک گر سیغم خانزادہ کے نزدیک باعث نفرت ہی تو انہیں بھی کہاں گوارا تھا اس کا وجود، لیکن بے بسی ایسے ان پر حاوی آئی تھی کہ ملک خاندان کا نام و نشان مٹانے کا ارادہ باندھے وہ آج ملک خاندان کی بیٹی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گئے تھے۔ میں اس وقت اس لڑکی کا سامنا مزید نہیں کر سکتا، سیغم سرد لہجے میں کہتا پلٹتے ایک نظر پیسنجر سیٹ پر شان سے بھرا جوان مروہ پر ڈال گیا، جس نے اس کے یوں دیکھنے پر ایک آنکھ ونک کرتے اس کی بے بسی کا حز اٹھاتے اسے مزید سلگایا۔ سیغم نے دانت کچکچاتے دوسری گاڑی کی جانب قدم بڑھائے۔ ارادہ کچھ پل ڈیری پر گزارنے کا تھا، جبکہ خاور خانزادہ جرگے کی محفل برخاست کرتے دیکھ گاڑی کی جانب بڑھتے پچھلی سیٹ سنبھال گئے۔ ان سے ان کی جگہ چھین لی گئی تھی اور یہ بات ان کے نزدیک حدق آمیز تھی۔ خان حویلی کی سرخ پتھریلی پورچ پر گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے۔ پیسنجر سیٹ پر بڑا جوان مروہ نے گہری نگاہ وسیع رقبے پر پھیلی قدیم طرز پر بنی اس حویلی پر ڈالی، جسے حسین یادیں جڑے ہونے کے مستلزمات کئی دردناک یادیں بھی جڑے ہوئی تھیں۔ لحظے بھر کے لیے اس کی بتاثر نگاہوں میں ایک بے نام تاثر ابھرا، اور اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتے گاڑی سے اترتے خاور خانزادہ سے قبل ہی حویلی کے اندرونی سمت بڑھے۔ تزئین و آرائش سے سجے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر لاؤنج کے صوفوں پر بڑا جوان خواتین پر پڑی۔ خاور خانزادہ کی والدہ محترمہ بے نظیر بیگم عرف بی جان، خاور خانزادہ کی زوجہ محترمہ نرگس بیگم، ان کی بیٹی زیبا خانزادی اور ان کے ہمراہ موجود خاور خانزادہ کی سالی بانو بیگم اور ان کی بیٹی مہرو۔ یہ 5 خواتین جو مروہ کو خان حویلی میں قدم رکھتا دیکھ بے یقینی میں غوطہ زن اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مروہ کے نزدیک رتی برابر عزت و احترام کے قابل نہ تھی۔ خاور، یہ ملکوں کی لڑکی آخر یہاں کیا کر رہی ہے؟ بی جان بے یقینی کے زمرے سے نکلتی خاور صاحب کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر چی۔ مروہ نے کان میں انگلی ڈالی آنکھیں میچی، گو کہ ان کے یوں چیخنے پر ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ بی جان سمیت سب خواتین اس کی اس انداز پر بیچ و تاب کھا گئیں۔ اب سے یہی رہے گی مورے؟ خاور خانزادہ نے پشت پر ہاتھ باندھے جواب دیا۔ یہی رہے گی؟ کہنا کیا چاہتے ہو خاور؟ ہمارے دشمن کی بیٹی ہمارے بیٹے اور شوہر کے قاتل کی بیٹی ہماری حویلی ٹھہرے گی، ہمارے سنگ ایک چھت تلے رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ بی جان کا بس نہ چلا تھا، ہاتھ میں تھامی لاٹھی اٹھائے وہ مروہ پر برساتی اسے حویلی سے بے دخل کر ڈالے۔ مروہ کی رنگت ماری تیش سرخ ہوئی۔ اپنے بابا کے لیے لفظ قاتل اس کی سماعتوں پر ہتھوڑے کی مانند برسا۔ قبل اس کے خاور صاحب جواب دیتے مروہ لمبے ڈگ بھرتے بی جان کے ایسے ہی کان رکی۔ آپ کے بیٹے محترم یہ کہنا چاہتا ہے انڈین سیریل کی ساسو ماں کی میں مروہ ملک بقول آپ کے اپنے دشمن کی بیٹی، آپ کے سہاگ اور کوکھ اجاڑنے والے کی بیٹی اب سے اس حویلی میں ٹھہروں گی، کیونکہ مروہ ملک کے بھائی کے قتل کی پاداش میں آپ کا بڑا پوتا ونی ہوا ہے۔ وہ میرے حکم کا غلام ہے، میرا تابع ہے، یعنی بلا واسطہ طور پر اب اس حویلی کا ہر فرد میرا تابع ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اقتدار۔ اب اس حویلی کا اقتدار میرے ہاتھ میں ہے۔ بی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ ادا کرتی وہ وہاں موجود ہر نفوس کو ششدر کر گئی تھی۔ تمہاری یہ مجال کہ تم ہمارے سامنے تن کر کھڑی ہمیں جواب دو، ہم سے ہمارا اقتدار چھینو لڑکی، ہم تمہاری زبان کھینچ نکالیں گے۔ بی جان غصے سے غراتے ہاتھ ہوا میں بلند کر گئی، جسے بر وقت تھامتے مروہ نے جھٹکا۔ بی جان لڑکھڑائی۔ وہ سب اس کے لفظوں کے زیر اثر ششدر کھڑے تھے۔ اس کی اس جرأت پر آنکھیں بے یقینی و تحیر سی تاحت پھیلا گئے۔ یہ خطا نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ میں عارفہ ملک نہیں جو لب سے لے ہر تلخ جملہ تضحیک و آمیز رویہ یا ناروا سلوک برداشت کروں گی۔ میں مروہ ملک ہوں، خود پر اٹھتی انگلی کاٹ کر پھینک دینے کی صلاحیت رکھتی ہوں، پتھر کا جواب اینٹ سے دینے کے متحمل ہوں۔ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے زخم شیرنی کی مانند خراتے وہ سب کو حق تک چھوڑے آگے بڑھے۔ ماں ان کچھ یاد آنے پر ٹھہری۔ اور ہاں، آئندہ میرے گھر والوں کو قاتل کہنے سے قبل یاد کر لیجیے گا کہ آپ کا پوتا بھی قاتل کا لقب حاصل کر چکا ہے۔
بنا پلٹے سرد لہجے میں جواب دیا، میرے بیٹے کے لیے لفظ قاتل کا استعمال مت کرو لڑکی۔ اس سارے وقت میں خاموش کھڑی نرگس بیگم تڑپ اٹھی۔ سیڑھی کے آغاز پر کھڑی مروہ لبوں پر تنتیا مسکان سجائے پلٹی۔ معذرت، میں بھول گئی آپ کے بیٹے کے لیے لفظ قاتل کا استعمال کرنا کافی نہیں۔ زانی، شرابی، جواری، آئندہ ان سب القابات کا استعمال کروں گی۔ ان سب کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ مبہم لہجے میں انتہائی نرمی سے کہتی وہ سیڑھیاں پار کرتے راہداری کے اس مخصوص کمرے میں جا بند ہوئی جو اب اس کی بھی پناہ گاہ تھا۔ خاور، تم نے دیکھا وہ لڑکی، وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی نہ صرف ہم سے زبان درازی کر کے گئی ہے بلکہ اس نے ہمارا ہاتھ تک جھٹکا، اور تم خاموش رہے۔ کیا مر گئی ہے تمہاری غیرت؟ بی جان سرخ رنگت لیے خاموش کھڑے خاور صاحب کی جانب دیکھتی متحیر لب و لہجے میں گویا ہوئی، بے بس تو میں مورے مجبور ہوں۔ علی غائب ہے، اس کا منظر عام پر نہ ہونا اس معاملے کو مزید گمبھیر کر گیا ہے۔ اس لڑکی کی بد زبانی، اس کا رویہ برداشت کرنا میری مجبوری ہے، لیکن جب تک میں کوئی نہ کوئی راہ نہیں نکال لیتا۔ جس دن میں نے اس عذاب سے نجات کا راستہ ڈھونڈ نکالا، اس دن یہ آسمانوں کو چھوتی چڑیا زمین پر اوندھے منہ گرے گی۔ خاور صاحب تنفر و نفرت سے کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ اس بات سے انجان کے مروہ ملک کی اڑان اس قدر کمزور نہیں۔ وہ گر پرواز بھرنے کا جنون رکھتی ہے تو اس پرواز میں اس کے شکار کو آتے شکروں سے بچائے یہ داؤ بھی جانتی ہے۔ انہیں کمرہ بند ہوتا دیکھا، حویلی کی خواتین کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ یہ گزرے چند لمحے ان سب پر یہ آشکار کر چکے تھے کہ ان کا ہدف کمزور نہیں، جبکہ مہرو کا خون جل اٹھا تھا۔ مروہ کی خوبصورتی، اس کا نڈر انداز دیکھ سیغم تو یوں بھی اس پر نگاہ کرم نہ ڈالتا تھا۔ اس قدر حسین بیوی کے ہمراہ ایک چھت تلے ایک کمرے میں رہنے کے بعد تو ناممکن سا تھا کہ وہ اس کی جانب راغب ہو جاتا۔ جی میں آیا تھا، رونا پیٹنا ڈالے اپنی خالہ سے شکوے شکایت کرے جنہوں نے اس کے دل میں سیغم کے ہمسفر بننے کا ارمان بیدار کیا تھا، لیکن یہ وقت مناسب نہ تھا۔ اچانک رونما ہو جانے والے حادثے اور اس حادثے کے سبب زندگی میں یکدم برپا ہونے والے تلاطم کے زیر اثر وہ شدید مضطرب تمام دن ٹیری پر سوچوں کے تسلسل میں ڈوبے رہنے کے بعد حویلی لوٹا تھا۔ حویلی لوٹنا تھا کہ اس کی منتظر بی جان اسے منو ان تمام روادات سناتے اسے اشتعال کی نظر کر گئی۔ وہ ان سے ملاقات کے بعد بپھرا بادل بنا کمرے کی جانب بڑھتا دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھول گیا، لیکن سامنے نظر آتا منظر دیکھ اس کی سبھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھایا۔ محترمہ اس کی زندگی کا سکون برباد کرنے، اس کے گھر والوں خاص کر بی جان سے بدلحاظی کرنے کے بعد انتہائی آرام دہ حالت میں بیڈ پر براجمان اپنے پاؤں سجا رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مصغرق تھی کہ دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنتے بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی۔ خوفزدہ ہو جانا تو پھر دور کی بات تھی، یقیناً وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی اور اپنی یہ نظر اندازی سیغم کے اشتعال کا پارا مزید بلند کر گئی تھی۔ کیا کری ہو یہ؟ دروازہ ہنوز زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا وہ قدرے برہمی سے مستفسر ہوا۔ نیل پالش لگا رہی ہوں۔ اب پلیز یہ مت کہنا کہ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ نیل پالش کیا ہے، وگرنہ مجھے لگے گا تم نے آکسفورڈ کی ڈگری جعلی بنوائی ہے۔ ایک نظر سیغم کے سرخ بھبوکا چہرے پر ڈالتے کہتی وہ واپس اپنے کام میں مشغول ہوئی اور سیغم کو اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ ایک ہی جسم میں مروہ تک آتا، اس کے بازو جکڑے اسے اپنے روبرو کر گیا۔ شٹ اپ مروہ ملک، جسٹ شٹ اپ۔ چاہتی کیا ہو تم آخر؟ اس کے بازو جھنجھوڑتے وہ غرایا۔ چیخو مت یار، انصاف چاہتی ہوں۔ ننھی پیشانی پر بل لیے یوں متحمل سے جواب دیا تھا گو کہ اس کے اس قدر نزدیکی اور تیش کے سبب اس کا دل اچھل کر حلق میں نہ آیا ہو۔ انصاف؟ ایک ایسے شخص کا انصاف جو مرا ہی نہیں۔ سیغم استہزائیہ گویا ہوا۔ مروہ نے آنکھیں گھمائی۔ تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ قدرے بیزاری سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے یقین ہے تمہارا بھائی مرا نہیں ہے، یہ سب تمہاری منصوبہ بندی ہے۔ سیغم نے اس کی سبز بتاثر آنکھوں میں جھانکا جہاں اب اس کے لفظوں کے سبب دلچسپی امڑ آئی تھی۔ اوہ، ذرا علم کے دروازے کھولے معصوف، اور مجھے بتائیے کہ میں منصوبہ بندی کیوں کروں گی؟ وہ کیا ہے نا، میں لا علم ہوں۔ ایڑیاں اٹھائے اس کے پاؤں پر رکھتے وہ اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی اور سیغم خانزادہ کا تمام تیش جھانکی مانند بیٹھا۔ وہ اس کی اس جسارت پر ہونک بنا تھا، لیکن ہونک پن کا اظہار نہ کیا۔ کیونکہ تم مجھے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ سیغم کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اور میں تمہیں کیوں حاصل کرنا چاہوں گی سیغم؟ خانزادہ اس کے چہرے کے نزدیک چہرہ لائے بہمیں ریز کرتے سوال گو ہوئی۔
کیونکہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ سیغم بے اختیار ہونے کے در پر تھا۔ سبز غلافی نشیلی آنکھیں، دمکتا رنگ، دیکھے نکوش اور بل کھاتا سراپا۔ قبل اس کے وہ اس کے گرد حصار باندھتے اپنے بے اختیاری کا اظہار کرتا، وہ اونچا کہکا لگاتے اسے خود سے دور کر گئے۔ محبت؟ اوف سیغم خان زادہ، کس قدر خوش فہم ہو تم۔ او خدایا! وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہنسی سے دوہری ہوتی اس کے لفظوں کا مذاق بنا گئی۔ وہ جس کے وجود سے اٹھتی صندلی مہک میں سانسیں بھرتے مدہوش ہونے کی در پر تھا، اپنی مدہوشی پر لعنت بھیج گیا۔ اوپس سوری، لیکن تم نے بات ہی ایسی کی کہ مضحکہ خیز جو انسان مجھ سے نفرت کرتا آیا ہے، سالوں میں اس سے محبت کروں گی؟ پاگل تھوڑی ہوں۔ اور یہ نکاح، اگر یہ تمہارے لیے سالوں سے بے معنی رشتہ رہا ہے تو میرے نزدیک بھی اس کی اہمیت ایک کاغذ کی ہے۔ مجھے محض میرے بھائی کی موت کا انصاف چاہیے تھا۔ تمہارے سو کالڈ مہمان چاچا اگر خون کے بدلے خون دے دیتے تو شاید ہی ہم دونوں یوں اس طرح ایک کمرے میں ایک چھت تلے ہوتے۔ سیغم کے چہرے پر رقم ہوتے پتھریلے تاثرات دیکھتے وہ اپنی ہنسی پر قابو پاتے بولی، وہ الگ بات ہی کہ اپنی محبت سے یوں مکر جانے پر دل دہائیاں دیتا پسلیوں کے پنجرے سے سر پھوڑ رہا تھا۔ سیغم کا فشار خون بلند ہوا۔ وہ اس لڑکی سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ وہ اس رشتے کو حقیقتاً بے معنی سمجھتا تھا، لیکن مقابل کی جانب سے محبت سے انکار اور رشتے کی معمولی حیثیت اسے سلگتے کوئلوں کی انگیٹھی پر گھسیٹ لائی تھی۔ اور رہی بات مرتضیٰ کی موت کی، وہ زمین میں 7 فٹ نیچے دفن ہے، اگر ملنا چاہتے ہو تو ملا دیتے ہیں۔ کاندھے اچکائے کہتے وہ قدم آگے بڑھا گئے۔ موصوف کی آگ اگلتی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت جو نہ تھی۔ ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ سیغم سرتے اس کی کلائی جکڑے اسے اپنے نزدیک کر گیا۔ قبل اس کے وہ کچھ سمجھ پاتی، مزاحمت کر پاتی، وہ اس کے چہرے پر جھک کر اپنے وجود میں بھڑکتے آگ کے شعلوں پر قابو پانے کی ایک ننھی سی کاوش کرنے لگا، اور یہ کاوش کامیاب بھی ہوئی۔ وہ جس قدر سلگ اٹھا تھا اس قدر پرسکون تھا، لیکن مروہ کا سکون اسے چھین گیا تھا۔ مروہ کی آنکھیں تحیر سے آخری حد تک پھیلی۔ یہ اس کی زندگی میں اس کے محرم کا پہلا لمس تھا جو اس کے قدموں سے جان نکال گیا تھا۔ اس کی سانسوں میں تنگی محسوس کرتے وہ چاروں ناچار اس سے دور ہوا۔ مروہ بے ساختہ ایک گہرا سانس بھرتے بے جان ہوتی بیڈ پر گری۔ سیغم کے لب مبہم انداز میں ڈھلے اس کا یہ بے ترتیب سراپا دیکھ جبکہ مروہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کیا تھا یہ سیغم خانزادہ؟ بیڈ سے اٹھ کھڑے ہوتے وہ درشتگی سے استفسار کر گئے۔ کس تھے؟ اب یہ مت کہنا کہ لندن میں 5 سال گزارنے کے باوجود تمہیں نہیں معلوم کہ کس ہوتی کیا ہے۔ سیغم نے اس کے ہی انداز میں جواب دیا۔ مروہ تب اٹھی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ خرافاتی حرکت کیا کہلاتی ہے۔ میں یہ جاننے کی متمنی ہوں کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ اپنے سلگتے ہونٹوں پہ محسوس ہوتی اس کے لمس کی حدت کو ہاتھ کی پشت سے رگڑتے مٹانا چاہا۔ کیونکہ میں بہک گیا تھا۔ سیغم نے کاندھے اچکائے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ بہک گئے تھے؟ ایک ایسی لڑکی کو نزدیک دیکھتے جس سے تم بلا کی نفرت کرتی ہو؟ مروہ اس کے لفظ دہراتے پاگل ہونے کی در پر تھی۔ کس نے کہا مروہ ڈارلنگ کہ اگر بیوی سے نفرت ہو تو اسے چھونا ممنوع ہو جاتا ہے؟ ایک آنکھ ونک کرتے انتہائی دلکشی سے کہا۔ کچھ لمحے قبل وہ بے باکی کا مظاہرہ کر رہی تھی، اب سیغم کی باری تھی۔ دل پھینک انسان، تم دنیا کے واحد مرد ہوں گے جو نفرت کے باوجود بیوی کو دیکھ کر بہک جاتا ہے۔ مروہ غرائی۔ مجھے یہ اعزاز دل و جان سے قبول ہے۔ ایک ہاتھ پشت پر باندھے وہ ذرا سا جھکتے کہتا اس کے سرخ رنگت دیکھ کہکا لگاتے واش روم کے جانے بڑھا۔ ونی ہو تم، بھولو مت۔ اگر نہیں چاہتے کہ میں تم سے جھاڑو پونچھا لگواؤں، دیگچی بھر بھر کے پکوان بناؤ تو حد میں رہنا سیکھو۔ آئندہ تم میرے یوں نزدیک آئے تو اٹس اوکے ڈارلنگ۔ حیا کے باعث انسان ایسی اول فول باتیں کرتا ہے۔ مجھے ہرگز برے نہیں لگ رہے تمہارے لفظ۔ اس کے لفظ اچکتے بات کو دوسرا رخ دیتے واش روم میں جا بند ہوا، اور عقب میں کھڑی مروہ جو گشت شہادت کی انگلی اٹھائے اسے تنبیہ کر رہی تھی، منہ کھولے واش روم کے بند دروازے کو چند ثانیے ساکن کھڑی دیکھتی رہی۔ لوفر پٹھان۔ زیر لب اس کی شان میں ایک عظیم لفظ پیش کرتی وہ بیڈ پر ڈھہ جانے والے انداز میں گرتے اپنے لبوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھو گئی۔ نظروں کے سامنے کچھ پل پہلے کا منظر گھوم گیا۔ وہ محجوب سی ہوتی اپنا چہرہ ہاتھوں کی پیالی میں بھر گئی۔ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بھی واش روم سے باہر نکلا ہی تھا کہ تکیہ اس کے منہ پر آ کر لگا۔ سیغم ہڑبڑا سا گیا۔ ایک نظر اپنے چہرے کو سلامی پیش کر لینے کے بعد زمین پر گرے تکیے پر ڈالتے اس نے بیڈ کی جانب دیکھا جہاں مروہ کھڑی بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تکیہ اٹھاؤ، اور وہ رہا صوفہ۔ بیڈ کے نزدیک مت آنا۔ اس کی نگاہوں میں امڑ آتے سوال کو پڑھتے انگلی سے اشارہ کرتے تندو تیز لہجے میں جواب دیا۔ سیغم کی بھویں تن اٹھی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے ایسا کہ میں تمہاری بات مانوں گا؟ تکیہ زمین سے اٹھاتے سوال کیا۔ کیونکہ تم ونی ہو۔
میرا ہر حکم ماننا تم پر فرض ہے۔ دو ٹوک جواب دیتے وہ بیڈ پر دراز ہوتے کمفرٹر سینے تک اڑ گئی۔ صاف صاف کہو، ڈر گئی ہو، کہیں میں پھر بہک نہ جاؤں۔ سیغم نے اس کے بچاؤ کی اس تدبیر پر چوٹ کی۔ ڈرتی ہے میری جوتی، اوقات میں رہنا سیکھو سیغم خانزادہ۔ ونی میں آنے والی عورت زیادہ زبان نہیں چلاتی۔ وہ اس کے لفظوں پر بھناتی روانی میں اس کا جینڈر ہی بدل گئی تھی۔ میں آدمی ہوں۔ وہ جو صوفے کی جانب بڑھ رہا تھا بلبلا سا گیا۔ ارے ہاں ہاں وہی، ونی میں آیا آدمی۔ اب چپ کہو اور سو جاؤ، زبان درازی کی تو تمام رات باہر گزارنی ہوگی۔ وہ اس کے یوں بلبلانے پر اپنے لفظوں کا احساس کرتے اپنی آنکھیں میچتے خود کو کوستی اسے دھمکی دے گئی۔ زن مرید بنا کر رکھا ہے ونی کے نام پر۔ سیغم بڑبڑاتے صوفے پر جگہ سنبھال گیا، لیکن بھلا ہو صوفے کا جو محض اس کا آدھا سر ہی اس پر ٹھہر پایا، باقی وجود زمین کو نذرانہ پیش کر رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسلسل جد و جہد کے بعد بھی صوفے پر خود کو فٹ کرنے میں ناکامی کا سامنا کرنے کے بعد تھک ہار کر بیڈ پر مروہ کے پہلو میں جا لیٹا۔ آرام دہ جگہ ملنے کی دیر تھی، نیند اس پر حاوی ہوتی اسے اعصابی شکنی سے آزادی فراہم کر گئی۔ اپنا وجود چٹانی وزن تلے دبتا جبکہ گردن پر تپش محسوس کرتے اب وہ کسل مندی سے آنکھیں کھول گئی۔ آنکھیں کھولنے کی دیر تھی، سیغم خانزادہ کا وجود آدھا خود پر لدا دیکھ، اس کا چہرہ اپنے گردن میں چھپا دیکھ مروہ کے 14 طبق روشن ہوئے۔ نیند کی خماری بھگ سے اڑی اور ایک دل دوز سوچ ذہن میں ابھرتی اسے خوف زدہ کر گئی۔ صاف صاف کہو، ڈر گئی ہو، کہیں میں پھر بہک نہ جاؤں۔ گزری شب ادا کیے گئے سیغم کے لفظ سماعتوں میں گونجے، اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کیا یہ رات کو بہک گیا تھا؟ تبھی تو صوفے کی بجائے یہاں میرے پاس، میرے اوپر نہیں۔ وہ خود سے ہم کلام آخری لفظ چنتی، اپنے نازک وجود میں موجود تمام تر ہمت مجتمع کرتے ہاتھی جیسے وزن کے حامل سیغم کے وجود کو خود سے یوں دور کر گئی کہ سیغم خانزادہ نیند میں گم کلابازی کھاتے زمین کی نظر ہوا۔ اف خدایا! سیغم پیٹھ سے اٹھتا درد برداشت نہ کرتے چیخ اٹھا۔ کچی نیند ٹوٹنے کے سبب سرخ ڈوروں سے مزین نگاہیں اٹھائے بیڈ پر گھٹنوں کے بل بگڑا تنفس لیے بیٹھی مروہ کو دیکھا، جس کے چہرے کی رنگت حد درجہ گلابی تھی۔ کون سی بدروح ہے تمہارے اندر مروہ ملک، جو سوتے بندے کو یوں دھکیل دیا؟ پیٹھ پر ہاتھ رکھتے بیڈ کی پائنتی کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے نیند کے سبب بوجھل لہجے میں دریافت کیا۔ بدروح میرے اندر نہیں، حیوان تمہارے اندر ہے، اور وہ بھی ہوس کا۔ یوں تو نفرت کا اظہار کرتے نہ تھکتے تھے، لیکن کل وہ بیڈ سے تنفن کرتی اترتی اس کے نزدیک آئی، لیکن مارے حیا جملہ مکمل نہ کر پائے۔ کیا کل؟ سیغم کی نیند بھگ سے اڑی، خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کل تم نے میرے نزدیک آتے ہمارے درمیان حائل پردے گرائے۔ اسے نظریں چراتے دھکے چھپے لفظوں میں اسے آگاہ کرنا چاہا۔ خدا کا خوف کر، خدا کی بندی، کون سے پردے؟ ہمارے درمیان تو محض گز بھر کی دوری تھی، میں نے فقط وہی مٹائی۔ کاش وہ سمجھ پاتا کہ اس کے لفظ اس کے ہی پاؤں پر کلہاڑی مر جائیں گے۔ مروہ کے آرز تپ اٹھے۔ تمہیں شرم نہیں آئی میری رضامندی جانے بنا؟ سر جھکائے انگلیوں کو باہم ملاتے جملہ ادھورا چھوڑا۔ اس میں کیسی شرم؟ نیند میں ہو گیا ایسا، بلکہ اکثر میں ایسا ہی کرتا ہوں جب کہیں یار دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر ہوتا یا لندن میں ہاسٹل پر، تو دوستوں کے ساتھ بھی یوں ہی کیا کرتا تھا، تنہا سونے کی عادت جو نہ تھی۔ اف خدایا! سیغم خانزادہ، کاش کہ تم لفظوں کے زمینی مطلب اخذ کر پاتے تو یہ بولنے کی حماقت نہ کرتے۔ مروہ نے جھکے گردن اٹھائے، آنکھیں پھاڑے مقابل کو دیکھا۔ وہ یہ کیا کہہ گیا تھا؟ وہ آخر ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ تم اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے تھے سیغم؟ مروہ کی آنکھیں لبالب نمکین موتیوں سے لبریز ہوئیں، جبکہ آواز صدمائی۔ ہاں، اس میں رونے والی بات کیا ہے؟ سیغم اب جھنجھلا سا گیا تھا۔ آخر صبح محترمہ کو کون سا جن چڑھایا تھا؟ رونے والی کیا بات ہے؟ میرے نصیب پھوٹ گئے ہیں یہاں سیغم خانزادہ۔ تم کہہ رہے ہو کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ یوں رات گزارتے تھے جیسے میرے ساتھ کل گزاری؟ او خدایا! غضب ہو گیا مجھے۔ اٹھا لے، نہیں، اس شخص کو اٹھا لے جو آدمی کے ساتھ چھی۔ وہ باقاعدہ ہاتھ اٹھائے دہائیاں دینے لگی تھی اور سیغم کا دماغ بھونچکا سا گیا تھا۔ ایک منٹ، میں نے تمہارے ساتھ رات کیسے گزاری تھی؟ محض تمہارے پہلو میں جگہ ہی تو سنبھالی تھی، صوفے غیر آرام دہ جو تھا۔ او گاڈ مروہ، کہہ دو جو میں سمجھ بیٹھا ہوں وہ غلط ہے، وگرنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔
ادراک ہو جانے پر وہ حواس باختگی کے عالم میں گویا ہوا اور مروہ کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، تو مقابل محض اس کے پہلو میں آن لیٹا تھا، اور وہ وصل کی شب کا لمحہ بلمحہ ذہن میں تصور کر بیٹھے صبح صبح تماشا کھڑا کر چکی تھی۔ خفت کے باعث اس کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ سر کو ذرا سا خم دیتے وہ مقابل کے شکنجے میں قید ہونے سے قبل ہی واش روم میں جا بند ہوئی، اور وہ جو اس کی سوچ کو 100 توپوں کی سلامی پیش کرنا چاہتا تھا، اس کی اس پھرتی کو دیکھتے ہکا بکا رہ گیا۔ باہر نکلو تم، میں تمہاری سوچ کو حقیقت کا روپ دوں، بے وقوف عورت۔ میری بات کو کہاں سے کہاں جوڑتے تم نے مجھے کیا بنا ڈالا؟ سر جھٹکتے واش روم کا دروازہ پیٹتے سیغم دھاڑا، لیکن نہ اس نے باہر نکلنا تھا نہ وہ نکلی تھی۔ بلاخر سیغم ہی ہار مانتا ڈریسنگ روم میں چینج کرتا ڈیرے کو روانہ ہوا۔ کہاں جا رہی ہو تم لڑکی؟ سرخ و سفید امتزاج کی شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹہ سلیقے سے سر پر سیٹ کیے مروہ کو داخلی دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ لاؤنج کے صوفے پر براجمان بی جان مستفسر ہوئی۔ توقع تھی وہ ٹھہرے گی، لیکن مروہ ہنوز قدم آگے بڑھاتے چلی گئی۔ ہم تم سے مخاطب ہیں لڑکی۔ بی جان اپنی اس نظر اندازی پر بھڑک اٹھی۔ مروہ کے بڑھتے قدم تھمے، سرخ رنگ سے رنگے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھ سے؟ اوپس، معذرت، آپ نے لڑکی کہا تو مجھے لگا محترمہ سے مخاطب ہیں جو جلے پیر کی بلی کی مانند میرے شوہر +1 کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہیں۔ اپنی جانب انگلی سے اشارہ کرتے اس نے طنز کی لپیٹ میں صوفے پر آرام دہ حالت میں براجمان میوے کھاتی مہرو کو لیا۔ بی جان تل ملا اٹھی، جبکہ مہرو کو زوردار پھندہ لگا۔ مروہ اس کے سرخ رنگت اور پھندے کے سبب نے ڈھال ہوتی حالت دیکھ نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنا کہکہ ضبط کر گئی۔ کہاں جا رہی ہو لڑکی؟ یوں صبح صبح منہ اٹھائے۔ بی جان نے اپنا سوال دہرایا، لیکن اب کی بار لہجے میں سرد مہری کے ساتھ ساتھ تنفر بھی آ سمٹا تھا۔ یوں تو میں آپ کو آگاہ کرنا ضروری نہیں سمجھتی، لیکن خیر، میں ریسٹورانٹ جا رہی ہوں، اپنے کچھ اہم کام ہیں۔ ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے اس نے آگاہ کیا۔ ریسٹورانٹ؟ مطلب تم باہر کام کرتی ہو لڑکی؟ بی جان نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ میرے خیال سے میرے بولے گئے لفظوں کا یہی مطلب تھا، مروہ نے بیزاری سے جواب دیا۔ خانوں کی عورتیں باہر کام نہیں کرتی لڑکی، گھر بیٹھو، گھرداری سنبھالو، بی جان نے حکم صادر کیا۔ مروہ کی بھویں تن اٹھی، ناگواری کی ایک شدت بھری لہر وجود میں دوڑی۔ میرے خیال سے پچھلے 1 ہفتے سے میں اچھی طرح گھرداری سنبھال رہی ہوں، اور بے فکر رہیں، آگے بھی اسی طرح سنبھالنے کا ارادہ ہے۔ ہاتھ سینے پر باندھے اس نے خاصہ جتایا تھا۔ بی جان لب باہم سختی سے بھیج گئی۔ پچھلے 1 ہفتے سے خان حویلی کے طور طریقے بدل گئے تھے۔ وہ یہاں اقتدار سنبھالنے آئی تھیں اور بخوبی سنبھال بھی رہی تھیں۔ وہ حاکم اور وہ سب اس کے حکم کے تابع ہو کر رہ گئے تھے۔ حویلی کا کچن ہو یا ڈیرے کے کام، سب کچھ اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ مختصر لفظوں میں کہا جائے تو مروہ ملک پچھلے 1 ہفتے میں خان حویلی کے مکینوں کا جینا حرام اس قدر کر چکی تھی کہ وہ اب اس کی نظروں میں آنے سے بچتے پھر رہے تھے۔ میں نے کپڑے دیے ہیں ملازمہ کو، دھل جائیں تو استری کرتے میرے وارڈروب میں رکھ دینا۔ مہرو پر حکم صادر کرتے وہ ایک نظر خاموش کھڑی بی جان پر ڈالتے حویلی کی دہلیز عبور کر گئی۔ میں ملازم نہیں ہوں بی جان، یہ لڑکی پچھلے 1 ہفتے سے برتن دھلوانے سے لے کر حویلی کے جالے تک مجھ سے صاف کروا چکی ہے۔ آپ کچھ کرتی کیوں نہیں؟ مہرو صوفے سے اٹھتے بی جان کے نزدیک آتے پاؤں پٹختے روحان سی آواز میں بولی۔ فکر مت کر میری بچی، آج اسے اس کے ہی اٹھائے گئے قدم کی بدولت بے عزت نہ کیا تو میرا نام بدل ڈالنا۔ مہرو کے عارض پر ہاتھ رکھتے بی جان اس راہ کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے دلاسا دی گئی جہاں سے مروہ گزری تھی۔ یقیناً ان کا شیطانی دماغ کچھ بن بیٹھا تھا جو مروہ کے لیے بہتر نہ تھا۔ 1 ہفتے اس کی غیر حاضری کے سبب ریسٹورانٹ کا آوا ہی بگڑ گیا تھا، جسے سدھارتے سدھارتے وہ اس قدر تھکن کا شکار ہو چکی تھی کہ اب حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اس پر مستضاد شہر سے گاؤں کا واپسی سفر اسے لوٹتے لوٹتے رات ہو چکی تھی۔ اپنا کاندھا ہاتھ کی مدد سے دباتے اس نے حویلی میں قدم رکھا اور ٹھٹک کر رکی۔ لاؤنج میں سجی جرگے کی محفل دیکھ اس کی چھٹی حس نے اسے کچھ غلط ہونے کا اندھیا دیا۔ بی جان اور باقی خواتین کے لبوں پر طنزیہ مسکان، جبکہ سیغم خانزادہ کا غضبناک تاثرات سے سجا چہرہ دیکھ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ پوچھو سے سیغم، کہاں تھی، کس کے ساتھ تھی؟ صبح سے گئی یا اب لوٹی ہے؟ ہمیں آگاہ کرنا تو دور کی بات، اس نے تو تمہیں تک واقف نہ کیا اپنے باہر جانے کی بابت۔ بی جان کے لفظ مروہ کو دھچکا دے گئے۔ سیغم کو آگاہ نہ کیا تھا، لیکن وہ انہیں اپنی روانگی کی بابت آگاہ کر گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ تعصب سے نفی میں سر ہلا گئی۔ ان کی سازش جو اس کے شعور تک جا پہنچی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ سیغم نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے کستے اس کے سراپے پر ایک نظر ڈالی۔
سرخ لباس میں اس کی رنگت مزید دمک رہی تھی۔ دوپٹہ سر سے بس سرکنے کو بےتاب تھا۔ بال بکھرے ہوئے اس کے آرس کو چوم رہے تھے، جبکہ سبز آنکھیں تھکن کی لالی سے لبریز تھیں۔ وہ تھکن سے بے حال بھی بلا کی حسین تھی۔ اگر اس کی نظر اس پر سے ہٹنے سے انکاری تھی تو بھلا باہر موجود صنف مخالف کیوں خود کو باز رکھتے؟ یہ سوچ بے ساختہ تھی جو اس کے تیش کو مزید ہوا دے گئی تھی۔ ہم کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں سیغم۔ وہ یوں سب کے سامنے تماشا لگانے کے حق میں نہ تھی، سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ کیوں بھائی؟ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو سب کے سامنے نہیں ہو سکتی؟ کہیں ایسا تو نہیں کسی ایسے شخص سے ملاقات کر کے لوٹ رہی ہو جس کی بابت سب کے سامنے بتانے سے تمہارا سر شرمندگی سے جھک جائے؟ مہرو نے صبح کا بدلہ لیا تھا، وہ کے الزام لگایا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو لڑکی۔ مروہ حلق کے بل چیخے۔ کیوں؟ آخر ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا اس نے؟ برسوں پہلے تمہاری پھپھو نے بھی تو کچھ ایسا ہی کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اپنے آشنا کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر میرے بیٹے کا قتل کرتے فرار ہوئی تھی۔ خون تو تم دونوں میں ایک ہی ہے۔ جیسی وہ بدذات تھی تم بھی ہو بہو ویسی ہی ہو، کیا پتا؟ بیجا نے زہر اگلا جو مروہ کی رگوں میں اترتا چلا گیا تھا۔ شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، مجھے یقین ہے یہ بھی اس کی طرح بد چلن ہوگی، مل کر آئی ہوگی اپنے یار سے، نرگس بیگم نے حقارت سے کہا، اور مروہ اس کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ یہ لفظ، یہ الزام اسے ایسی تکلیف دے گئے تھے مانو اس کے بدن سے چمڑی ادھیڑ دی گئی ہو۔ چال بازیاں تو واقعی ان کی میراث رہی ہیں۔ پھپھو آشنا کے ساتھ شوہر کا قتل کرتے فرار ہوئی، اور پھر اس کے باپ نے بہن کے کرتوت کے چشمدید گواہ خاور لالا کو مارنے کی کوشش کی، لیکن خاور لالا کے بجائے قتل ہوا داجی کا، اور خدا کی کرنی دیکھو دونوں بھائی بہن کا حساب اسی دنیا میں ہی ہوا، مرے بھی تو کیسے بے درد موت۔ یہ کہنے والی بانو بیگم تھی۔ مروہ نے آنکھیں میچ کر کھولتے سیغم کی جانب دیکھا، اور سیغم خانزادہ ان سبز آنکھوں میں بلا کا کرب، تکلیف و اذیت دیکھتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ نہ صرف اذیت، ان سبز آنکھوں میں کی شکوے شکایت بھی تھے جو سیغم کے سینے میں ٹیس سے ابھار گئے تھے۔ مروہ نے نگاہوں میں امڑ آنے والی نمی خود میں جذب کرتے قدم آگے بڑھائے اور عین سیغم کے سامنے آن رکی۔ اگلے ہی پل خان حویلی کے در و دیوار تھپڑ کی اس گونج سے لرز اٹھے جو سیغم خانزادہ کے عارض پر اس کی بیوی کی جانب سے رسید ہوا تھا۔ سیغم، تمام خواتین لبوں پر ہاتھ رکھتے تعجب و تحیر میں ڈوبی، جبکہ خاور خانزادہ سر جھٹک گئے۔ یہ تھپڑ میں نے تمہیں کیوں اور کس لیے مارا، یہ سوال مت پوچھنا سیغم خانزادہ، کیونکہ تم اس سوال کے جواب سے اچھی طرح واقفیت رکھتے ہو۔ آج اس حویلی میں جن عورتوں پر انگلی اٹھائی گئی، جن عورتوں پر بے جا الزام لگائے گئے، جن عورتوں کے کردار پر کیچڑ اچھالے گئے، ان میں سے ایک تمہاری بیوی کے رتبے پر فائز ہے، اور ایک تمہاری ماں کے۔ ایک گر تمہارا آدھا دین مکمل کرتی ہے تو ایک ایک قدموں تلے تمہاری جنت ہے۔ ایک گر ساری زندگی کے لیے فقط تم پر حلال کر دی گئی ہے تو ایک روز محشر تم پر دودھ بخشنے والی ہے۔ تف ہے تم پر، تف ہے تم پر سیغم خانزادہ، کہ دفاع کرنا تو دور، تم نے ان کو خاموش تک نہ کروایا۔ یہ تھپڑ میں چاہتی تو یہاں موجود ہر اس نفوس کے منہ پر رسید کرتی جس نے میرے بارے میں غلاظت بکی، میری پھپھو کے کردار کو سوالیہ نشان بنایا، میرے بابا کو قاتل ٹھہرایا۔ لیکن میں یہ تب کرتی جب میرا شوہر موجود نہ ہوتا۔ شوہر کی موجودگی میں تو اس کی بیوی کو اس قدر پر اعتماد ہونا چاہیے نا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ کر ہی نہ پائے، اس کا شوہر اس کے کردار پر سیاہی ملنے والوں کا منہ توڑ ڈالے۔ یہی آس مجھے تم سے تھی جو آج ٹوٹ گئی، لیکن یہ ناکامی میری نہیں تمہاری ہے، اور یہ تھپڑ اسی ناکامی کا اعجاز ہے۔ سیغم کو بھینچے جبڑے اور سرخ رنگت لیے اپنے عارض پر ہاتھ رکھے دیکھ وہ انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے غم و غصے کی کیفیت میں مبتلا چیخ اٹھی۔ نازک بدن ارتعاش کی حالت میں آیا جبکہ سانسیں بری طرح بکھری۔ یوں تو یہ لفظ سیغم کے ضمیر کو جھنجھوڑ گئے تھے، لیکن جب وہ بولا تو وہ اپنے لفظوں سے مزید مروہ کو زخمی کر گیا۔ دفاع میں تب کرتا جب یہ سب جھوٹ ہوتا، فریب ہوتا، لیکن یہ سب سچ ہے، حقیقت ہے۔ سیغم کے لفظ خاور خانزادہ کے لبوں پر مسکان بکھیر گئے تھے۔ مروہ نے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے مقابل کے لفظوں سے ملنے والی تکلیف کو برداشت کرنے کی سعی کی۔ اس کے روح تک ان لفظوں کے سبب ملنے والے درد کو برداشت نہ کرتے بلبلا اٹھی تھی۔ یوں لگا تھا مانو دل کے ایک حصے نے دغا بازی کرتے دوسرے حصے کو کاٹ ڈالا ہو۔ اکثر جو دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتا، سراب ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے۔ سیغم خانزادہ، سچ اور جھوٹ کی جنگ برسوں سے چلتی آ رہی ہے، اور برسوں سے جھوٹ کی فتح کے دن مختصر رہے ہیں، اور سچ ہمیشہ امر ہے۔ خیر یہ معاملہ وقت پر چھوڑ دیتے ہیں، کون سچا کون جھوٹا۔
یہ وقت طے کرے گا، لیکن ایک چیز جو ابد تک ایک سے رہے گی وہ میری نفرت ہے۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، اور آج تمہاری خاموشی میری نفرت کو دوبالا کر گئی ہے۔ سیغم کو لگا اس کے دل میں خنجر سا گھونپ دیا ہو۔ آخر کیوں اس کا دل مقابل کھڑی لڑکی کی نفرت کے اظہار پر بیٹھا چلا گیا تھا؟ آخر کیوں سینے میں اٹھتی ٹیسوں کی شدت میں اضافہ ہوا تھا؟ ہم آہنگی تو ہم میں سے ہے ہی نہیں، لیکن یہ ایک چیز ہم دونوں میں یکساں ہے۔ تم مجھ سے نفرت کی دعوے دار ہو اور میں تم سے نفرت کا دعوے دار۔ سر جھٹکتے دو بدو اعتراف کیا۔ مروہ مسکرائی، ایک تلخ مسکراہٹ، جبکہ حویلی کی خواتین فتح مندی کا تاج سر پر سجا چکی تھیں۔ اس ایک ہفتے میں وہ ان دونوں کے مابین نزدیکیاں جو بھانپ چکی تھیں۔ فرق نہیں پڑتا، اور اگر آپ سب بھول گئے ہیں تو میں آپ کو یاد دلا دوں، سیغم خانزادہ ونی ہے اور میں ونی کو جواب دے نہیں۔ یہ میری زندگی ہے، میں جہاں چاہوں جاؤں، جس سے چاہوں ملوں، جو چاہے کروں۔ آپ سب اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں، جس کی دوڑ بدقسمتی سے اب میرے ہاتھوں میں ہے۔ اگر آئندہ میں نے ایک بھی غلیظ لفظ اپنے خاندان کی کسی بھی فرد کی ذات کے متعلق سنا تو انجام اچھا نہ ہوگا۔ وہاں موجود ہر نفوس پر ایک سرد نگاہ ڈالے تنبیہ کرتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتی چلی گئی، جبکہ سیغم خانزادہ بھی وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ عقب میں بچے شرپسند لوگ وہ لاؤنج کے صوفوں پر جگہ سنبھالتے بھی جان کی مکر بازی پر انہیں داد دے رہے تھے۔ یہ منظر دبیز اندھیرے میں ڈوبی اس چار دیواری کا تھا جس کا ایک کونا گلاس وال سے پار ہوتی چاند کی چاندنی کے سبب منور تھا، اور اس روشن حصے میں راکنگ چیئر پر جھولتا وجود اور اس کے ہاتھ میں تھامی تصویر واضح تھی۔ وہ نوجوان رو رہا تھا، اس کے آنسو اس کی داڑھی بھگو رہے تھے، جبکہ کپکپاتی انگلیاں اس تصویر میں مسکراتے وجود کو چھوتے اس احساس کو محسوس کر رہی تھی جو سالوں پہلے وہ محسوس کیا کرتا تھا۔ درد ہوتا ہوگا نا، تکلیف ہوتی ہوگی جب آپ اپنے بارے میں ایسے لفظ سنتی ہوں گی اور مجھے صف اول میں کھڑا دیکھتی ہوں گی۔ نہ جانے مجھے معاف کریں گی بھی یا نہیں۔ آپ کے ساتھ نہ انصافی جو برت کیا ہوں، آپ کے خلاف جو جا کھڑا ہوا ہوں، پر میں بے بس ہوں، انتہا کا بے بس۔ وہ لفظ میرا کلیجہ چھلنی کر جاتے ہیں، مجھے اذیت کی بھٹی میں جھونک جاتے ہیں۔ میں جل کر خاکستر ہو جاتا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ کر نہیں پاتا۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ تصویر سینے سے لگائے وہ جوان سالہ مرد بچوں کے معنی زاروں قطار رو پڑا تھا۔ دن کے اجالے میں چٹان کے معنی نظر آنے والا وجود رات کی سیاہی میں اس مخصوص پہر، اس مخصوص تصویر کو سینے سے لگائے اپنی ذات میں برپا ٹوٹ پھوٹ کا اظہار کرتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ وجود ندامت و پشیمانی کے سبب سے سکتا اس بے جان تصویر سے محو گفتگو رہا، اور پھر وہ تصویر اس چار دیواری میں نصب ایک المیرہ کی دراز میں محفوظ کرتے قدم آگے بڑھا گیا۔ اب اس کے قدموں کا رخ وہ کمرہ تھا جہاں اس کے مدار جان قیام پذیر تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ بیٹھ کے ایک کونے میں دراز نسوانی وجود کے نزدیک آتے گھٹنوں کے بل بیٹھا، کامتے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے سرخ مخملی عارض کو چھوتے بالوں کو نرمی سے پیچھے کرتے وہ اپنے لب اس کے عارض پر ثبت کرتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ ایک سکون سا رگو پے پر دوڑ اٹھا۔ وہ اس سکون کو تا دیر محسوس کرنے کا مشتاق تھا، لیکن مقابل کی نیند ٹوٹ جانے کا ڈر اس کی اس چاہت کو ادھورا کر گیا تھا۔ آئی ایم سوری خانی، اس کے لب سے رکھتے مقابل کے کان کے نزدیک آن رکے۔ سرگوشیانہ معذرت کرتا وہ اس سے دور ہوتا، اس کے پہلو میں جگہ سنبھال گیا۔ اس بیچ اس کی آنکھ میں ٹھہری نمی ایک دغاباز آنسو بنتے مقابل کے عارض پر گرتے مقابل کی آنکھ سے بہہ جانے والے آنسو میں مدغم ہوئی۔ وہ نسوانی وجود جو اس نوجوان کی متاع جان کا رتبہ حاصل رکھتا تھا، آنکھیں کھولے آنسو اپنے پور پر چڑھتے اپنی لب باہم سختی سے بھیج گیا۔ وہ نوجوان تنہا تو تکلیف و اذیت کا شکار نہ تھا، اس کی متاع جان بھی تو اذیت کا ایک سمندر اپنی ذات میں قید رکھتی تھی۔ تم مقافات عمل پر سب کچھ کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ وہ اس وقت شہر میں موجود اپنے ریسٹورانٹ کی ٹیبل پر براجمان اپنے مقابل بیٹھے شخص کے لفظوں پر تلخی سے مسکرائی تھی۔ چھوڑ دینا کافی نہیں ہوتا شرجیل۔ جن لوگوں نے آپ کی زندگی جہنم سے بدتر بنائی ہو، انہیں ہاتھ پکڑتے مقافات عمل کے طویل خاردار راستے پر لانا پڑتا ہے۔ بھاپ اڑاتے چائے کے کپ پر انگلی پھیرتے جواب دیا۔ شرجیل نے متاثر کن نظروں سے اسے دیکھا۔ پر میرا خیال ہے تمہیں اب سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے، وقت پر، اللہ پر۔ شرجیل واقف تھا کہ وہ مقافات عمل کے اس راستے پر ان چند لوگوں کو لاتے لاتے خود زخموں سے چور ہو گئی ہے۔ نہیں، اللہ نے ہمیں صابر رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ آپ بے جا ظلم کے خلاف خاموش رہو۔
ظلم کرنے والا، ظلم سہنے والا اور ظلم ہوتا دیکھتے خاموش رہنے والا، یہ سب ایک ہی ترازو میں تولے جائیں گے۔ میں اپنی پھپھو اور بابا پر لگا الزام مٹا کر رہوں گی، انہیں اس جرم سے بری کر کے رہوں گی جو ان دونوں نے کیا ہی نہیں۔ میں خاور خانزادہ کا گھناؤنا روپ سب کے سامنے لے کر آؤں گی۔ مروہ کا لہجے میں پختگی و عزم شامل تھا، اور ان سب میں تمہارا ساتھ میرے علاوہ وہ دے گا۔ شرجیل مسکرایا۔ وہ کون؟ مروہ اسے نظریں چراتے انجان بنی۔ اوہ کم آن مروہ، تم اچھی طرح واقف ہو میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ شرجیل ہنس اٹھا اس کی اجنبیت پر۔ میں واقعی نہیں جانتی شرجیل۔ مروہ بھی خود کو روک نہ پائی مسکرانے سے، اور اس کی یہ مسکان ریسٹورانٹ کے دروازے پر کھڑے شخص کے سینے میں آگ کا الاؤ چلا گئی۔ اوکے لیو اٹ، یہ بتاؤ کیا وہ محبت کرتا ہے تم سے؟ شرجیل نے ایک اور سوال پوچھتے مروہ کی جان مشکل میں ڈالی۔ کون؟ مروہ نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ وہی جو تمہیں مجھ سے چھین گیا سیغم خانزادہ۔ شرجیل کے لفظ مروہ کو اچھوکا لگا گئے۔ وہ بری طرح کھانس اٹھی۔ ریلیکس یار، میں مذاق کر رہا تھا، جانتا ہوں تم دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو، وہ بھی تہہ دل سے۔ شرجیل فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتے مروہ کے نزدیک آتے اس کی پشت رب کر گیا۔ مروہ نے سرخ رنگت لی اسے گھورا۔ قبل از کہ وہ اسے کچھ تیکھا سناتی اس کی کلائی ایک آنی گرفت نے جکڑی، اور اگلے ہی پل مقابل کے کھینچنے پر وہ اس کے سینے کا حصہ بنتی چلی گئی۔ Stay away from my wife۔ وہ جو بے اختیار مروہ کو دیکھنے کے واسطے ریسٹورانٹ کا رخ کر گیا تھا، مروہ کو شرجیل کے ہمراہ ہنستے، شرجیل کو اسے چھوتا دیکھ سوکھی لکڑی کی مانے جلتا آندھی طوفان بنا ان کے نزدیک آتے اپنی مروہ کو اپنے نزدیک کر گیا۔ مروہ اس افتاد پر بھنجکا سے گئی تھی، مقابل کے یوں روبرو آ جانے کی توقع کہاں تھی اسے؟ شرجیل نے ہاتھ اٹھائے سرنڈر کیا۔ مقابل اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا، کوئی وعید نہ تھا، وہ اسے زندہ زمین میں درگور کر جاتا۔ زیغم؟ مروہ نے اسے شرجیل کے یوں گھورتے دیکھ پکارا۔ جواباً زیغم اس کی پکار نظر انداز کرتا اسے کلائی پر گرفت مزید مضبوط کر گیا، اور مروہ وہ محض اس کا نام ہی پکارتی رہ گئی۔ وہ جو اس کی ہر پکار نظر انداز کرتا جلن و حساسیت کی آگ میں جلتا تیز قدم بڑھا رہا تھا، اس کے یوں چیخنے پر ٹھہرتے اس کی جانب مڑا۔ کیا ہوا؟ متفکرانہ لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ دیکھ نہیں رہے تم؟ میری ہیل ٹوٹ گئی، وہ بھی تمہارے اس وحشی انداز و تیور کی بدولت۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے مروہ نے ترخڑ جواب دیا۔ بیگم نے ایک نظر اس کی ٹوٹی ہیل پر ڈالی اور پھر اس کے جھنجھلاہٹ بھرے چہرے پر۔ مقابل پر نظر پڑنے کی دیر تھی، اس کا تمام تیش جہاں کی مانند بیٹھا۔ یہ لڑکی اس کے اشتعال کی دشمن تھی۔ دکھ رہا ہے کہ کیا کر رہے ہو یہ؟ اس کے لفظوں کے سبب شرم و خفت میں ڈوبی مروہ اسے اپنے پیروں کو ہاتھ لگاتے دیکھ ہچکچائی۔ اپنی چپل پہنا رہا ہوں، ٹوٹی ہیل میں چلنے کا رسک نہیں اٹھا سکتا، کہیں ایسا نہ ہو زمین کو نذرانہ پیش کرتی دکھ جاؤ۔ اپنے پیروں میں پہنی پشاوری چپل اتارتے وہ مروہ کے پیروں کی زینت بنا گیا۔ چپل پہنانے سے قبل وہ اس کے تلووں پر لگتی مٹی ہاتھ سے صاف کرنا نہ بھولا تھا، اور مروہ اسے لگ رہا تھا اس کا دل پسلیاں توڑتے سینے سے باہر آ نکلے گا۔ یہ مقابل کیا کر بیٹھا تھا؟ اف خدایا، یہ خوبصورت تھا، حسین تھا، بلا کا حسین۔ اور تم کیسے چلو گے؟ اس کے ننگے پاؤں دیکھتے استفسار کیا۔ میری خیر ہے یار، کم از کم تمہارے پاؤں تو گندے نہیں ہوں گے نا؟ وہ عام سے لہجے میں کہتا۔ اس کی ہیل کسی قیمتی سامان کی مانند اپنے ہاتھوں میں پکڑے آگے قدم بڑھا گیا۔ مروہ کے گلابی کٹاؤ دار لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ہوائیں رت بدل گئیں، بدلیاں شرماتے شفق کی لپیٹ میں آئیں۔ سورج غروب ہوتے ہوتے اس حزین منظر کا چشمدید گواہ بن بیٹھا، جہاں ایک نوجوان ننگے پاؤں آگے بڑھ رہا تھا، اور اس کے عقب میں اس کے قدموں کے چھوڑے نشان پر اس کے نوجوان کی چپل میں مقید پاؤں رکھتے مسکراتی ہوئی وہ حسینہ۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ دو ایک دوسرے سے نفرت کے دعوے دار ہیں؟ تم یہاں کیوں آئے تھے، اور یوں مجھے شرجیل کے سامنے سے کھینچتے کیوں لائے؟ گاڑی میں سوار ہوتے سیغم کی گود میں دھری اپنی ہیلز پر ایک مبہم نظر ڈالتے سوال کیا۔ سیغم جبڑے بھیج گیا۔ مجھے قطعی پسند نہیں وہ آدمی، آئندہ تم مجھے اس کے ساتھ یوں تنہا نظر نہ ہو۔ شدت پسندی سے کہتا وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا، اور توقع کے برخلاف مروہ ان لفظوں پر بھڑکنے کی بجائے مسرور سے ہوتی کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز کر گئی۔ بھڑکتی بھی کیوں، غصہ آیا ہی نہ تھا، البتہ پیٹ میں تتلیاں سی رقص کرنے لگی تھی۔ واپسی کا سفر بے شک خاموش تھا لیکن خوشگوار۔ آؤ آؤ سیغم، تم دونوں کا ہی انتظار تھا۔ وہ دونوں جو ہی حویلی میں داخل ہوئے، ادھر سے ادھر اضطرابی حالت میں چکر کاٹتے خاور صاحب ان دونوں کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بولے۔ ان کی یہ مسکان مروہ کو ٹھٹکا گئی۔ بے ساختہ اس نے ان کے عقب میں دیکھا، اور وہاں موجود وجود کو دیکھ اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہوئی۔
लाउंज के सोफे पर अली बराजमान उसे सर्द नफरत भरी नज़रों से घूर रहा था, जबकि उसके तरफ में बैठी हवेली की औरतों के तासुरात भी कुछ उससे मुख्तलिफ न थे, बल्कि लाउंज के सोफों पर जिरगे के बुजुर्गान भी बराजमान थे। गो कि आज भी जिरगे की महफिल सजाई गई थी। फ़र्क इतना था कि महफिल आज खान हवेली में सजी थी। चौंक गई? तुम्हारा चौंकना बनता भी है। खेल का पर्दा फाश तो होने जा रहा है। एक जिरगे की महफिल तुमने सजाई थी लड़की, और एक जिरगे की महफिल आज मैंने सजाई है। पहली महफिल तुमने इल्ज़ाम लगाया, और इस महफिल में मैं इस झूठे इल्ज़ाम का खलास करूँगा। क्या कहा था तुमने? अली ने तुम्हारे भाई का कत्ल किया है। हालांकि अली का कहना तो कुछ और है। बताओ अली, क्या कह रहे थे तुम? खावर साहब मरवाकर हवाइयाँ उड़ा चेहरा देखते तंजिया कहते अली से गोया हुए, इस लड़की ने मुझे अगवा करते अपनी अपनी हवेली के अकब में मौजूद गोदाम में कैद रखा था। मैं आज बहुत मुश्किलों से फरार होने में कामयाब हुआ हूँ। ये झूठ कह रही है कि इसके भाई का कत्ल हुआ है। मैंने कत्ल नहीं किया। ये सब इसकी मंसूबाबंदी है। अली ने कहा, ज़्यादा लहजे में बोला। भूख और प्यास ने उसके वजूद से सारी ताकत और कुव्वत नचोड़ जुली थी। बुजुर्गान हैरत में डूबे, जबकि खावर साहब के चेहरे पर इत्मीनान उभरता चला गया। मैं वाकिफ था, मैं अव्वल दिन से वाकिफ था कि ये सब इस लड़की की मंसूबाबंदी है। सुना आपने? मेरे बेटे ने कत्ल नहीं किया। खावर साहब बुजुर्गान की जानिब देखते तकरीबन चीखे थे। बुजुर्गान के दरमियान नज़रों का तबादला हुआ। और मैं मंसूबाबंदी क्यों करूंगी? मरवा अपने तासुरात पर काबू पाते हाथ सीने पर बांधे सवाल कर गई। क्योंकि हम दोनों खानदानों के दरमियान दुश्मनी चलती आ रही है। तुम हमसे नफरत करती हो, बदला लेना चाहती हो हमसे। खावर साहब ने पल की देर किए बिना जवाब दिया। और मैं आपसे नफरत क्यों करूंगी? बदला क्यों कर लूंगी? दूसरा सवाल, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारे फुफ्फो और बाप का कत्ल मैंने किया है। जज्बात में डूबी बुरवानी से कह गए। मरवा ने एक अब्रो रेस करते लबों पर मुस्कान सजाई। हैरत है, ये बात तो मैंने किसी से की ही नहीं कभी। सब तो महज ये जानते आए हैं कि मेरे बाप और फुफ्फो ने आपके भाई और आपके वालिद का कत्ल किया है, और दुश्मनी का सबब भी शायद यही है। मरवा के कहने पर खावर साहब को एहसास हुआ कि वो जज्बात की रूह में बहते कुछ गलत, बहुत गलत कह गए हैं। मैं कहना चाहता था कि तुम्हें लगता। खावर साहब ने गड़बड़ाते अपनी बात बदलनी चाही कि मरवा उनकी बात काट गई। मुझे लगता नहीं, यकीन है कि आपने मेरे बाबा और फुफ्फो का कत्ल किया है। ना सिर्फ उन दोनों का, बल्कि अपने बाप और भाई को भी आपने मारा है। आप हैं वो शख्स जिसने फरेब खेला है, और उस फरेब के सबब हम दोनों खानदानों के दरमियान दुश्मनी कायम हुई। आप हैं वो शख्स जिससे इज्जत बचाने की खातिर मेरी फुफ्फो ने इस हवेली की दहलीज पार की। आप हैं वो शख्स जिसने सीगम के वालिद का बेदर्दी से कत्ल किया, क्योंकि वो आपको सीगम के वालिदा के साथ ज्यादती करने की कोशिश करते देख चुके थे। आप हैं वो शख्स जिसने अपने बेटे के कत्ल की सच्चाई जान लेने की पादाश में उस बाप को कत्ल किया जिसने आपके सर पर तब हाथ रखा जब कुदरत ने आपसे आपके वालिदैन छीने। आप हैं वो शख्स जिसने मेरे बाबा और फुफ्फो पर जानलेवा हमला करवाते उनके कत्ल को एक हादसे का नाम दिया। आप हैं वो शख्स जिसने सीगम के दिल में उसकी वालिदा और उसकी बीवी के लिए बेइंतहा नफरत पैदा करनी चाही। वो दर पे दर खल्लास करती, और खावर साहब की रंगत लम्हा ब लम्हा जर्द होती चली जा रही थी। बीजान सोफे से उठ खड़ी हुई। ज़ेबा और अली ने बेयकीनी से नरगिस बेगम की जानिब देखा, जो उनके यूं देखने पर नजरें चुरा गईं, जबकि बानो बेगम और महरू के तासुरात ये बताने को काफ़ी थे कि वो दोनों सच्चाई से वाकफियत रखती हैं। ये झूठ कह रही है। ज़िगम ये झूठ कह रही है बेटा। मैं ऐसा आखिर क्यों करूँगा? मैं तो मरते दम तक बाबा और लाला का एहसान नहीं भूल सकता, जिन्होंने मुझे पाला, अपने चचा ज़ात के बेटे को। मैं आखिर क्यों तुम्हारे दिल में इस लड़की के लिए नफरत डालूंगा? खावर साहब ज़िगम के स्पाट चेहरे को देखते हुए रब्तगी के आलम में अपना दामन साफ करने की सही कर गए, क्योंकि आपको जायदाद की भूख थी, क्योंकि आप आरिफा मलिक मरवा के फुफ्फो को पसंद करते थे, लेकिन उन्हें हासिल न कर पाए। और फिर वो जब ज़िगम के वालिद के नसीब में आई, आप हसद का शिकार हो गए, और यही हसद और भूख आपको इस नहज पर ले आई कि आप अपने हाथ खून से रंग गए। ये आवाज़ ज़िगम के अकब से गूंजी थी। शर्जील फारूक हाथ में मरवा का मोबाइल थामे हवेली में दाखिल हो चुका था। मैंने सोचा था तुम्हारा मोबाइल वापस दे आता हूँ। क्या मालूम था कल को लगने वाली अदालत आज लग जाएगी, और जब अदालत लग जाती है तो वकील की ज़रूरत पेश आती ही आती है।
मरवा की अपनी जानिब देखने पर वो मुस्कुराते हुए कहता कांधे उचका गया, झूठ है, सब कुछ झूठ है। ये दोनों मिले हुए हैं। जरूर इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक है ज़ीहम। तुम्हारी नफरत बजा है। ये लड़की है ही बदकिरदार। जब इंसान का सच खुलकर सामने आ जाता है तो वो पागल हो जाता है। कुछ यही हाल खावर साहब का भी था। खामोश हो जाए। नहीं करता मैं नफरत मरवा से, ना आज, ना कल, ना सालों पहले। वो कल 16 साल ज़ीहम का इश्क थी और आज 30 साल ज़ीहम का इश्क है, और मरते दम तक मेरा इश्क रहेगी। सुना आपने? ज़ीहम खानज़ादा मरवा मलिक से इश्क करता है। ज़ीहम हलक के बल धाड़ा, और उसकी ये धाड़ वहां मौजूद हर नफूस को साम सूंघा गई। ये क्या कह रहे हो तुम ज़ीहम? खावर साहब का लहजा मारे बेयकीनी लड़खड़ाया। सच कह रहा हूँ। वाकफियत हासिल कर चुका हूँ मैं तमाम हकीकत से। 5 साल कबल ही जब आला तालीम के लिए मैं लंदन रवाना हुआ और वहां मेरी मुलाकात मरवा से हुई। मरवा से मिलने के बाद मुझ पर यह हकीकत आश्कार हुई कि मैं महज आपका दिल रखने, आपका भरम कायम रखने के वास्ते मरवा से नफरत का आलाप जपता रहा था। लेकिन हकीकत इससे बरक्स थी। मैं इस औरत से कभी नफरत कर ही न पाया था जो 16 साल की उम्र में मेरे निकाह में आई थी। मरवा से मिलने के बाद धीरे धीरे मुझ पर तमाम हकीकत खुलती चली गई और तमाम पहलू जो अंधेरे में डूबे थे वो रोशन होते चले गए, और उन सब में हमारी मदद शर्जील ने की। ये सब मनसूबाबंदी मरवा और मैंने की थी। मुर्तज़ा मरवा के भाई को बैरून मुल्क भेजते, अली को अगवा करते वनी का मुतालबा करना ताकि मरवा इस हवेली में दाखिल हो सके और हम आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर सकें। महज अभी हम इन लोगों तक ही पहुंच पाए थे जिन्हें आपने पैसे देकर मरवा के बाबा और मेरी मौरे को कत्ल करने का काम सौंपा था, और ये सब हो गया। अली हमारी हिरासत से रिहा हो गया। ये इंकशाफ कदमों से ज़मीन खींच निकालने वाला था। मतलब ज़ीहम मरवा एक थे, उनके दरमियान कभी नफरत थी ही ना। महज दिखावा था, महज दिखावा। हवेली में कई सानिय दबीस खामोशी ने बहरा जमाया। कोई गवाह खामोशी को तोड़ने वाले खावर साहब थे, गो कि वो अपना जुर्म कबूल कर गए थे। मैं हूं गवाह। मैं हूं उस शख्स के तमाम घिनौने फेल की गवाह। अली के बराबर में बैठी नरगस बेगम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। नरगस? खावर साहब बेयकीन हुए। बहुत निभा ली वफा खावर साहब, बहुत। अब मजीद नहीं। मैं अपने बच्चों की नज़रों में नहीं गिर सकती। मैं उनके हर घिनौने फेल की चशमदीद गवाह हूँ। नफ़ी में सर हिलाते वो ज़ीहम की जानिब देखते गोया हुए। बस फिर आ जाए, आपका मेहमान आप सबका इंतज़ार कर रहा है। शर्जील के कहने पर दाखिल दरवाजे से पुलिस फोर्स अंदर दाखिल हुई। मरवा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। शर्जील एक आंख विंक कर गया और ज़ीहम उस कदर संजीदा माहौल में भी उसकी इस हरकत पर तपते मरवा को अपने हसार में ले गया। और रिलैक्स मैन, दोस्त है मेरी, और ये पुलिस मैंने तब बुलाई जब इस शैतान की शैतानी कारनामों का तुम खलास कर रही थी। तासुफ से नफ़ी में सर हिलाते वो मरवा के जहन में उमड़ आने वाले सवाल का जवाब दे गया। पुलिस अंदर आई और साकन खड़े खावर साहब को अपने हमरा लेते चले गई। यकीनन उनकी खामोशी और यूं साकर अंदाज उनके पागलपन की जाने बढ़ते पहले कदम का इशारा था। आज तुम दोनों ने एक साथ मिलकर दो मासूम लोगों पर लगे उस झूठे इल्जाम और तहमत को हटाकर एक नेक काम किया बेटा। अल्लाह तुम दोनों को अजर दे। बुजुर्गान उन दोनों के सर पर हाथ रखते वहां से रवाना हुए और मरवा सुकून का सांस बहाल कर गई। उसके बाबा और फुप्पो की बेगुनाही साबित हो चुकी थी और उसे यकीन था अब गांव का कोई भी फर्द उसके बाबा को कातिल या उसकी फुप्पो को बदकिरदार न जानेगा। जबकि ज़ीहम को लगा था उसके कांधों से बोझ सा उतर गया हो, गोया उसे ममता ने अपने आगोश में समेट लिया हो, गोया उसके बाबा उसे देखते मुस्कुरा रहे हों। मुआफ़ी की मतमनी हूँ लेकिन हकदार नहीं। जो कुछ हुआ, जो कुछ मेरी खामोशी ने किया, उसके बाद मेरा यहाँ से रुखसत हो जाना ही बेहतर है। नरगिस बेगम भराई आवाज़ में कहती अपने कमरे की जाने बढ़ गई और उन्हें देखते उनके बच्चे और बहन भी अकब में रह गई तो सिर्फ बीजान जो हकीकत से नावाकिफ नफरत करती आई थी मलिक ख़ानदान के हर फर्द से। कहने को कुछ बचा न था सो वो निदामत में घिरे हाथ जोड़ गई। ज़ीहम और मरवा फौरन उनके नज़दीक आए। दिल साफ करना मुश्किल था लेकिन ज़मीर उन्हें यूं हाथ जोड़ते देख कचूखे लगा गया था। आप हकीकत से नाआशना थी बीजान, आपका कसूर नहीं। ज़ीहम ने कहते उनके जुड़े हाथ थामे। बीजान नम निगाहों से उन दोनों को देखते उन्हें अपने सीने से लगा गई। मैं चलता हूँ, जीत मुबारक हो। शर्जील एक मुस्काते निगाह उन दोनों पर डालते अलविदा कहता वहां से रवाना हुआ। मरवा और ज़ीहम एक दूसरे की जानिब देखते आसूदगी से मुस्कुरा गए। बेशक मुश्किल के बाद आसानी थी, मुशक्क़तों के बाद आराम था। कैसा महसूस हो रहा है खानी? वो अपने कमरे में मौजूद खिड़की के पास खड़ी हाथ सीने पर बांधे स्याह आसमान पर जगमगाते चांद को तक रही थी। जब ज़ीहम उसे अकब से अपने हसार में लेता उसके कांधे पर थोड़ी जमाए मुस्तफसर हुआ।
یوں لگ رہا ہے سیغم جیسے ایک طویل مسافت طے کی ہو، ایک ایسی مسافت جس میں ہر موڑ پر زخم و اذیت میرے دامن میں بھرتے چلے گئے ہوں۔ یوں لگ رہا ہے مانو اس طویل مسافت کے بعد سکون کی منزل ملی ہو، ایک نہ ختم ہونے والا سکون۔ مروہ نے اپنے پہلو پر لپٹے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے جواب دیا۔ زیغا مسکراتے اس کا رخ پلٹ گیا۔ لیکن میں بے سکون ہوں۔ اس کے حسین چہرے کو والہانہ نگاہوں سے تکتے کہا۔ کیوں؟ مروہ اچنبے کا شکار ہوئی۔ موصوف کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، بلکہ بلا کا خوش۔ آخر کو نفرت کا ڈھونگ کرنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ اس پر متضادات شرجیل سے اس کی جلن، کیونکہ تم نے مجھے میرے سکون سے محروم رکھا ہوا ہے۔ زیغم کا لہجہ مخمور جبکہ نگاہیں بے باک ہوئیں۔ کیسے؟ مروہ مزید الجھی۔ ایسے، زیغم بوجھل لہجے میں جواب دیتا اسے اپنے حصار میں قید کرتے اس پر بن بادل برسات کی مانند برستا چلا گیا، اور وہ اس کی غربت کی بارش میں بھیگتی چلی گئی۔ دونوں روحوں کے اس خوبصورت ملاپ پر سرشار ہوتے اپنی محبت کو تا عمر کے لیے امر کر گئے۔